کون ہے آپ؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ کیبن کے قریب پہنچی ہی تھی جب کسی نے بے دردی سے اس کا بازو جکڑا۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتے وہ واپس مڑا تھا جب خوف سے پھولتی سانسوں سمیت اس شخص کی چوڑی پشت کو دیکھتے حریم نے بمشکل یہ چند الفاظ ادا کیے تھے۔ اپنے ارد گرد پھیلتی مخصوص خوشبو، اس لمحوں میں اندازہ ہوا تھا سامنے والا کون ہے۔ پاپا پلیز، مما مجھے چھوڑے، زرار لالا۔ آنسو بھری آنکھوں سے وہ پیچھے کی جانب دیکھتی زرار کو پکارنے لگی، جبکہ اس کے ساتھ چلتے شخص کو اس کا یوں زرار پاشا کو بلانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ سرد نگاہوں سمیت اسے گھورتے اس نے پاس موجود دروازے کو دھاڑ سے کھولا تھا اور کھینچنے کے انداز میں حریم خان کو اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ اندر داخل ہوا۔ آؤٹ۔ اندر موجود نرس جو گھبرا کر اس سنکی شخص کو دیکھ رہی تھی، مقابل سرخ نگاہوں سمیت وہ رایا تھا۔ حریم تھر تھر کانپتی اب خوف سے پیلی پڑنے لگی تھی۔ نرس کے جانے کی دیر تھی جب سامنے موجود شخص نے اسے کھینچتے دروازے سے پن کیا تھا۔ حریم اس کی گرفت پر چھٹپٹانے لگی، سانسوں کی روانگی میں بڑی گھٹن ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم ہاسپٹل؟ برفیلے لہجے میں پوچھتے اس نے آج کوئی رعایت نہیں کرنی تھی۔ حریم نے بمشکل اس کے سینے پر کانپتے ہاتھ جما کر اسے خود سے دور کیا، جو اپنے اور اس کے مابین حائل دیوار کے باعث مجبوراً پیچھے ہٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اترتی جنون خیزیاں حریم پر واضح ہو گئی تھی کہ وہ کس قدر مجبوری میں اس کی حرکت کو ہضم کر سکا تھا۔ ننن نوری بیمار ہے، اس کی رہائی تھی۔ بھیگی پلکیں ایک دم سے جھک گئی تھی، مظلوم سرخ آنکھوں سے ہوتے مقابل کی نگاہیں سرخ گالوں پر ٹھہری۔ وہ بے بسی سے لب بھیج کر رہ گیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو حریم خان، مجھے تمہارا بنا بتائے باہر نکلنا سخت ناپسند ہے۔ نمبر کیوں آف ہے تمہارا؟ اب کی بار پوچھے سوال پر حریم کو سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس شخص کا جنون، اس کا پاگل پن سہتی آ رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ مخالفت کرتی بھی تب بھی سینے میں موجود دل اس کے خلاف مخالفت کرتی بھی تب جب سینے میں موجود باغی دل اسے اس خان کے خلاف جانے دیتا۔ سوری یاد نہیں رہا، اب کی بار معصومیت سے جواب دیا تھا۔ سامنے والے کا دل چاہے اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ پورے 1 گھنٹے سے پاگلوں کی طرح اس کے لیے پریشان رہا تھا اور محترمہ اتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہی تھی کہ یاد نہیں رہا؟ تمہاری یادداشت بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، لگتا ہے اب وقت آن پہنچا ہے تمہاری یادداشت کے ساتھ ساتھ تمہارے دماغ بھی ٹھکانے لگانے کا۔ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو نرمی سے پیچھے کرتے وہ جنون خیز لہجے میں بولا۔ حریم نے حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھا۔ سنا ہے دراب خان اور زرغان خان کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے؟ جینز کے پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ زیر لب مسکرایا، جبکہ وہ ان دونوں ناموں کو سنتے ہی حریم نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ مما مجھے علم نہیں ہے، مجھے جانے دے، لالا آ جائیں گے، گھبرا کر کہتی وہ فوراً سے اس سے دور ہوئی۔ اس کی یہ دوری مقابل کھڑے شخص سے بڑی ہی مشکل سے برداشت ہوئی تھی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں کچھ اور صحیح۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سوچتے ہوئے مبہم سا مسکرایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی آپ سے ایسی بے وقوفانہ بات کی آقا، آپ فوراً سے بیشتر ساری میٹنگز کینسل کریں۔ آصالہ کا شاہ کی بات سنتے وہ بھڑک اٹھے تھے۔ ابھی کل رات کو تو وہ حویلی لوٹا تھا اور آج پھر 2 ہفتوں کے لیے شہر جانے کی بات کر رہا تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے آصالہ کا شاہ نے گہری سانس بھرتے اپنے قریب کھڑے آغا جان کو دیکھا۔ انہیں مطمئن کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور آصالہ کا شاہ آج کی رات کسی بھی صورت اپنے کمرے میں نہیں گزار سکتا تھا۔ محمل قریشی سے کیا اپنا وعدہ اسے بخوبی یاد تھا اور اب وہ بہت ساری پلاننگ سے آغا جان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس طرح سے صبح ان کی ذہن کشی کی تھی کہ وہ کچھ حد تک آصالہ آغا پر ایمان دے آئے تھے۔ کھڑکی کی اوٹ میں چھپی محمل بخوبی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کا ذہن کون سے تانے بانے بن رہا تھا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے اس نے حویلی کے ہر کونے پر اور ہر شخص پر پوری نگاہ رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر کمرے سے باہر پائی جاتی تھی۔ جانا ضروری ہے آغا جان، احمدی گروپ نے ہمارے سارے بزنس کو خود سے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں حویلی میں رہ رہا ہوں اور میرے مینیجر کی کال آئی تھی، شاید وہ لوگ ہماری کمپنی کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ سفید رنگ کی مردانہ سوٹ میں ملبوس، آف وائٹ شال کندھے پر اوڑھے وہ اپنے بھرپور وجاہت سے میتن کے قریب کھڑا تھا۔ آغا جان سوچ میں ڈوبے تھے۔ آخر یہ سب پچھلے ہفتے ہی سنبھال چکا تھا مگر آغا جان سے تب ذکر نہیں کیا، مگر اس وقت اسے موقع مناسب لگ رہا تھا کیونکہ یہ بزنس آغا جان کی خواہش پر شروع کیا گیا تھا۔ اگر وہ بند پڑ جاتا تو الگ بات تھی،
مگر جہاں تک بات ہتھیانے کی تھی، آغا جان کسی کو اپنا اناج کا ایک دانہ ہتھیانے نہیں دیتے تھے۔ کاروبار تو خیر۔ دیکھو آغا، تم نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا، مگر پورے 2 ہفتوں کی نہیں، 3 دن میں سب سمیٹ کر واپس آنا ہوگا تمہیں۔ محمل اب ان کے حکم کو سنتے ہی گہرا سانس بھر کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ آسال نے تابعداری سے سر ہاں میں ہلایا۔ ایک بار یہاں سے نکل جاتا پھر واپس اپنی مرضی سے ہی آنے والا تھا۔ ٹھیک آغا جان، پدر عالم رات تک لوٹ آئیں گے، میری غیر موجودگی میں وہ حویلی میں رہیں گے۔ اب میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر تک نکلنا ہے مجھے، وہ نرم لہجے میں کہتا واپس مڑا تھا، جبکہ اس کی پشت کو گھورتے آغا جان سوچ میں ڈوبے تھے۔ کیا آغا واقعی ہی کاروبار کے لیے جا رہا تھا یا بات کچھ اور تھی؟ مگر کیا؟ تم اس گلاس میں پانی نہیں پی سکتی لڑکی، جاؤ اور ملازموں والا برتن استعمال کرو۔ کاؤنٹر پر ایک جانب رکھی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتی محمل کے ہاتھ سے چپٹ کر گلاس چھینتے ختیجہ نے تنفر بھری نگاہوں سے سر تا پاؤں اس کو دیکھتے کہا تھا۔ گلابی رنگ کے کامدار سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ سر پر جمائے کھڑی وہ اچھے خاصے قد کی مالکن، نیلی آنکھوں والی بے تحاشا حسن رکھنے والی محمل قریشی کو دیکھ کر سر تا پاؤں جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ آغا جان کے حکم پر ختیجہ حویلی رہ رہی تھی، کیونکہ اب اس کی شادی کی ذمہ داری آغا جان نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ محمد نے لب بھیج کر اس کو دیکھا۔ گلاس واپس کرو، سرد لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھی تھی۔ کچن میں کام کرتی نوری اور فرخندہ کنکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوقات مت بھولو غریب لڑکی، آصالہ کا شاکی باندھی ہو، بیوی مت بنو۔ محمل کا دوبدو جواب دینا اور غصے میں اس سے گلاس کے لیے بحث کرنا ختیجہ کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ روپ تو چپ چاپ سن لیتی تھی، مگر یہ غریب کسان کی بیٹی اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ محمل نے جلتی آنکھوں سمیت اسے دیکھا تھا، جھپٹ کر گلاس ایک دم سے کھینچا۔ ختیجہ ہاتھ مروڑنے پر بری طرح سے کر رہی تھی۔ کیوں بیوی تو تم بننا چاہتی تھی؟ تمہیں گھاس نہیں ڈالی سائی نے، اس لیے مرچیں لگ رہی ہیں۔ ایک بھرپور تیز نگاہ سے سر تپاؤں دیکھتے محمل دلکشی سے مسکرائی تھی۔ ختیجہ کا ہاتھ اٹھا تھا، غصے سے چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ محمل وہ ہاتھ روکتی، آصالہ کا شن ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے دوسرے ہی لمحے دور جھٹکا تھا۔ چھوڑے مجھے، رونے کی شدت سے لرزتے بھیگے لہجے میں کہتی وہ بھرپور مزاحمت کرتے ماجد کو خود سے دور کرنے لگی، جس نے آنکھیں میچتے گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ شش ریلیکس، خدا خان کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھتے وہ اسے خود میں بھیجتے نرم لہجے میں بولا تھا۔ خدا خان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لرزتا کپ کپاتا وجود اب ماجد کی گرفت میں بے جان ہو رہا تھا۔ یہاں آؤ، گہری سانس بھرتے وہ اس سے دور ہوا تھا، انگلیوں سے اس کے چہرے پر بکھرتی زلفوں کو سنوارتے وہ اس کا ہاتھ جکڑتے سے لیے بیڈ کی سمت بڑھا۔ ایک نظر اس کی جھکی پلکوں پر ڈالے اس نے نرمی سے اس کے شانے سے جکڑتے بیڈ پر بٹھایا اور ہاتھ بڑھاتے پیچھے پڑی اس کی کتاب اٹھائی۔ تو تم زرار کے پاس جا رہی تھی؟ انگلش کی کتاب کو انگلیوں میں گھماتے وہ سنجیدگی سے پوچھتا اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا۔ خدا خان اس کے یوں خود کے قریب بیٹھنے پر خود میں سمٹ گئی تھی، آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑتی وہ بچوں کی طرح سرس بات میں ہلا گئی۔ ماجد نے کتاب اس کی گود میں رکھی۔ کب ہے پیپر؟ نہایت سنجیدگی سے ایکسرے کرتے نگاہوں سے اس کے وجود کو گھورتے وہ ٹھہرے لہجے میں بولا تھا، 2 دن کے بعد۔ انگلش کے پیپر میں سے کافی چھٹیاں تھیں، پہلے کچھ دن تو اس کی تقریبات کی تیاریوں میں گزر گئے تھے۔ حریم نے تقریباً سب کچھ تیار کر لیا تھا، مگر خدا خان کی تو ویسے ہی انگریزی سے جان جاتی تھی، اوپر سے حریم کی تیاری کا سن کر اسے ہول اٹھ رہا تھا۔ کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ دوپٹہ اس کی گردن سے اتارتے ایک طرف پھینکتے وہ اب فرصت سے اس کی سنہری لٹوں سے کھیل رہا تھا۔ خدا خان کا چہرہ شرم و حیا سے دہک کر انگارہ ہونے لگا۔ وہ ہونٹ کو چلتی آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے مسز؟ اسے یوں شرماتے دیکھ کر ماجد نے لب دبائے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر خدا خان نے رونی شکل بنائے اس کو دیکھا اور ماجد کا دل اس کی حرکتوں پر زور سے دھڑکا تھا۔ بے ساختہ ہی وہ اس کی جانب جھکنے لگا۔ خدا خان گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، جب پشت پر ہاتھ پھیرتے اس کی ساری راہیں وہ مسدود کر گیا تھا۔ پاس پڑا دوپٹہ اٹھائے سلیقے سے اس کے سر پر اوڑھایا، جو اب بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مت کرو ایسی حرکتیں خدا ماجد، جس دن اس خان کا ضبط جواب دے گیا اس دن تمہاری یہ ننھی سی جان مشکل میں پڑ جائے گی، مدہوش کن بھاری آواز میں کہتے اس نے ہونٹ خدا خان کی پیشانی پر رکھے جو اس کے لمس پر سانس روک گئی تھی۔ بک کھولو، میں پڑھاتا ہوں تمہیں۔
وہ اس سے دور ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سنجیدگی سے بولا۔ اس کا غصہ ہدا خان کی موجودگی نے زائل کر دیا تھا، مگر دماغ ابھی تک زرغان خان پر ہی اٹکا تھا۔ بظاہر زرغان خان میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں ماجد کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ہدا خان بک کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ ماجد کا موبائل فون رنگ ہونے لگا۔ اس نے چونک کر سکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ اٹھ کر بالکنی کی سمت آیا۔ کال اٹھاتے اس نے موبائل فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر اس نے بے ساختہ ہی لب بھیج ڈالے تھے۔ حد میں رہو ختیجہ، ہمت بھی کیسے کی تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ خود کو یک ٹک بے یقینی سے دیکھتی ختیجہ کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھتے آصالہ کا شاہ اس کے اور محمل کے درمیان دیوار کی مانند حائل ہوا تھا۔ محمل بے ساختہ ہی اس کی چوڑی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس شخص کے مان بھرے الفاظ نے اسے گہری پرسکون سانس بھرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ بیوی نہیں باندھی ہے آپ کی آصالہ کا شاہ؟ شہادت کی انگلی اٹھائے محمل کی جانب وہ نفرت سے پھٹ پڑی تھی۔ آصال نے لب بھیجے سے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں اس حویلی میں اس لیے نہیں لایا گیا ختیجہ کہ تم ہم سب کی زندگی میں دخل اندازی کرتی پھرو۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ ایسا ہوا جو تمہارے لیے ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ کہربار نگاہوں سے ختیجہ کو دیکھتے وہ سر لہجے میں کہتا وہاں موجود نوکروں کو بھی چونکا گیا تھا۔ آصالہ کا شک محمل قریشی کے لیے اس طرح سے بولنا انہیں واقعی اس لڑکی پر رشک کرنے پر مجبور کر گیا تھا جس پر کل تک وہ ترس کھا رہی تھی۔ کمرے میں جاؤ۔ دہلیز کے قریب کھڑے آغا جان پر نگاہ پڑتے آصال نے گردن موڑے محمل کو حکم دیا، جس پر چونک کر ایک نگاہ ان سے آنکھوں پر ڈالی اور پھر گہری سانس بھرتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آغا جان کے قریب سے گزرتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ ختیجہ روتی دھوتی وہاں سے گئی اور آصال لب بھیج کر آغا جان تک آیا جو غالباً کچھ کہنے والے تھے۔ ہمیں آپ سے ہرگز ایسی امید نہیں تھی آغا کہ آپ ایک دو ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنی پھپھو کی بیٹی سے یوں بدسلوکی کریں گے۔ ریلنگ کے قریب کھڑی نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے دیوار کو گھورتی محمل نے جبڑے بھیجتے ان کی بات سنی تھی، البتہ چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ آغا جان یہ سب کرنا ضروری ہے تاکہ وہ خود میری جانب پیش قدمی کرے، آصال آغا شاہ نے مسکرا کر آنکھ دباتے کہا تھا۔ آغا جان تو کچھ دیر سے حیرت سے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے رہے، جبکہ محمل قریشی کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ آنکھوں کی ڈوریاں یکدم سے خون آلودہ ہوئی تھی۔ بے اعتباری کا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ اس کا سانس تک اکھڑنے لگا۔ دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گہری سانس بھرتے اپنی تکلیف کو سہنے کی کوشش کی جو حد سے سوا تھی۔ پوری حویلی میں جس شخص کو وہ اپنا غم گسار سمجھتی آئی تھی در حقیقت وہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، مگر ہمارے خیال سے تمہارا بھی جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ تمہاری موجودگی میں بھاگنے کی کوشش کر سکتی ہے تو تمہاری غیر موجودگی میں وہ پھر سے بھاگے گی، اور اس بار اگر وہ ایسا کرے گی تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، کیونکہ وہ لڑکی اب تمہارے نام سے منسوب ہے۔ اس کی خود کی عزت تو ہے نہیں، مگر ہم عزت دار ہیں، اس لیے فی الحال تم شہر مت جاؤ۔ آغا جان کے نفرت بھری لہجے میں گھلتے زہر کو وہ بڑی ہی آسانی سے ہضم کر گئی تھی، کیونکہ ان کی اصل فطرت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ آصال نے سوچنے کے انداز میں گردن کو خم دیا۔ اس بار وہ کہیں نہیں جائے گی آغا جان، فکر مت کرے۔ اگر اس نے یہ جرت کی تو میں خود اس کے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے تا عمر کے لیے یہاں پر قید کر دوں گا۔ پشت پر ہاتھ باندھے آصال آغا شاہ نے کافی عام مگر مضبوط لہجے میں کہا، ہمیں فخر ہے تم پر آغا، یہ ہوئی نا ایک سرداروں والی بات۔ آغا جان تو خوشی کے مارے اس کے شانے کو جکڑے کہکا لگا اٹھے تھے۔ آصال نے زیر لب مسکراتے تعصف آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جب جیسے چاہے اپنے رد عمل سے اپنی باتوں سے انہیں بہت جلد مٹھی میں بند کر جاتا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اسے پورا یقین تھا اب محمل اس حویلی میں اس کے بغیر زندہ رہ پائے گی۔ گہری سانس بھرے وہ ان کے سوالات کے جواب دینے لگا۔ بمشکل ہی گرتے پڑتے وہ ناپ گمائے اندر داخل ہوئی۔ لڑکھڑاتے قدموں سمیت اس نے صوفے کی پشت پر سہارے کے لیے ہاتھ رکھا تھا۔ آصال آغا شاہ کے الفاظ زہریلے شیشے کی مانند اس کے کانوں میں گونج کر اسے اذیت دے رہے تھے۔ گھٹن کا احساس اس قدر شدید تھا کہ محمل نے بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے اپنا خوبصورت دوپٹہ وجود سے نوچتے دور پھینکا تھا۔ سنہری بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ کرب کے عالم میں سسکیاں بھرنے لگی۔ نازک مخملی وجود رونے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ نیلی شفاف آنکھوں میں ٹہری شبنم ان آنکھوں کو غیر معمولی طور پر
حسین بنا گئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے لاپرواہ گرتی پڑتی بیڈ تک آئی۔ یہ چار دیواری اس کمرے میں بسی اس ستمگر کی جان لیوا مسور کن خوشبو محمل کا سانس گھوٹنے لگی۔ بیڈ کی جانب بڑھتے اس کے قدم ایک پل کو تھمے تھے۔ دائیں جانب بیڈ کے قریب موجود ٹیبل کے اوپر معروف افندی کی تصویر تھی اور اس کے قریب یاسا آغا شاہ کا موبائل فون پڑا تھا۔ غصے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود کر دی تھی۔ وہ گالوں پر لڑکتے آنسو کو بار بار ہتھیلی سے رگڑتی، اپنے گلابی کٹاؤ دار ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتی انہیں زخمی کر چکی تھی۔ جانے کیوں آسال آغا شاہ کی بے وفائی اس کے وجود کو زہریلے کوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون اٹھائے محمد نے لاک کھولنے کی کوشش کی، مگر پاسورڈ انویلڈ تھا۔ بالآخر اس نے معروف کا نام انگریزی میں لکھا تو توقع کے مطابق موبائل فون کھل چکا تھا۔ اسکرین پر لگی بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس آسال آغا شاہ کی خوبصورت تصویر کو نفرت سے گھورتے محمل نے اپنے لرزتے ہاتھ سمیت زرار پاشا خان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا زرار پاشا خان اسے ضرور بچائے گا۔ رنگ جا رہی تھی، محمل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آسال آغا شاہ کے اصلی روپ نے اسے زرار پاشا خان کی بے گناہی کا ثبوت دے دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آج بھی اس کے لیے پریشان ہوگا۔ اس کی ایک پکار پر وہ دوڑا چلا آئے گا۔ ہیلو، کال اٹھا لی گئی تھی اور زرار پاشا خان کی خوبصورت گمبھیر آواز کو سنتے ہی محمل کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ وجود سن پڑ گیا تھا۔ اس نے کوشش کی کچھ بولنے کی۔ کون ہے؟ ایسے اٹھاتے ہیں بچی کو؟ ادھر دو میری طرف، ادھر دو میری بیٹی۔ نرس جو نور کا فائنل چیک اپ کرتی اسے بیڈ پر اٹھا رہی تھی۔ نور کا بازو بری طرح سے مڑنے کے سبب وہ روئی تھی، جسے دیکھ کر زرار پاشا اپنا آپ کھوتا گرا کر نرس پر برس پڑا تھا۔ دوسری جانب کال پر موجود محمل اس کے الفاظ سن کر سناٹوں کی زد میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل فون جھپٹتے آسال آغا شاہ نے اگلے ہی لمحے موبائل فون دیوار پر دے مارا۔ محمل فریز سی کھڑی تھی۔ موبائل فون دیوار پر لگنے سے کمرے میں دھماکے کسی آواز گونجی تھی، مگر محمل قریشی کسی پتھر کی بت کی مانند کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر آسال آغا شاہ غصے کے انتہاؤں پر ہونے کے باوجود بھی ٹھٹکا تھا۔ پھولتی سانسوں سمیت بمشکل ہی نگاہیں اس کے دہتے وجود سے ہٹاتے اس نے بغور اس کی پھیلی ساکت ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ 2 قدم اٹھاتے وہ اس کے قریب ہوا۔ محمل، نہایت نرم لہجے میں سے پکارا، جس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ محمل۔ آسال آغا شاہ لمحوں میں تڑپ کر اس کے نزدیک ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کی گردن کے پشت پر پھیلاتے وہ اب انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کے سرد گالوں کو چھونے لگا۔ کیا ہوا ہے یار؟ محمل۔ اس کا ٹھنڈا پڑتا وجود آسال آغا کی جان پر بنایا تھا۔ اسے شدت سے کسی غلطی کا احساس ہوا، مگر کیا؟ وہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ محمل۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام پوری طرح سے لبوں پر لاتا، اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں کسی ٹوٹی شاخ کی طرح گری تھی۔ آسال آغا شاہ نے تڑپ کر اس کے چہرے کو تپانا چاہا، مگر اس کے چہرے کی نیلی پڑتی رنگت دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہوا تھا۔ معروف کا خون آلودہ چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اپنی شال اٹھائے محمل کے نازک وجود پر لپیٹتے وہ آندھی طوفان کی طرح سے باہوں میں بڑھتے کمرے سے باہر کو بھاگا تھا۔ حویلی کے ملازمین کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی جس نے بڑی ہی چپتی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری سے مٹائی، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ انہی قدموں سمیت واپس پلٹا تھا۔ بھلے ہی وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا، مگر وہ بچپن سے اب تک اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، اور یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ بیڈ پر نہیں تھی تو وہ پورے کمرے میں اور بھی کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈیپ بلو کلر کی لائننگ والی شرٹ کے نیچے ٹائٹ بلیک جینز اور وائٹ جوگر بالوں کو جیل سے نفاست سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور سبز خوبصورت ترین آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ قدم قدم چلتا اب روپ دلاور شاہ کے کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل سے لوٹا تھا، اسی لیے وہ کیجول سے حلیے میں حویلی لوٹ آیا تھا۔ اٹھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اسے اس سنگدل حسینہ کا کہا ہر لفظ شدت سے اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا، جس نے 1 ہفتے پہلے اسے واپس چلے جانے کا حکم دیا تھا، وہ بھی اپنی محبت کی قسم دے کر۔ بدر عالم شاہ
بنا کچھ کہے واپس لوٹ گیا تھا، مگر یہ ایک ہفتہ اس نے کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزارا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ یقیناً اسے اندازہ نہیں تھا کہ بدر عالم یوں چوری چھپے واپس لوٹ آئے گا۔ دبے قدموں سمیت اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، اب فرصت سے سینے تک کمفرٹر لپیٹے، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے لٹکائے وہ اپنی سوتی ہوئی بیوی کو دیکھنے لگا، جس کے گلابی چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ گھڑی اتارتے اس نے سائڈ پر میز پر رکھی۔ کچھ دیر پہلے تک جس کمرے میں آنا اسے عجیب لگتا تھا، آج وہ پورے حق سے اس کمرے میں کھڑا تھا۔ لبوں کے کونے پر مبہم سی مسکان تھی۔ بنا کسی تاخیر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، کمفرٹر اپنی جانب کھینچتے اس نے نرمی سے سر تکیے پر رکھا۔ ایک ناگوار نگاہ روپ شاہ کے سر کے نیچے موجود تکیے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس نے کھینچ کر اسے کمر سے دبوچتے اپنی جانب پلٹا تھا۔ نیند پل میں ٹوٹی تھی، وہ سیدھا اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ گلابی آنکھیں پھیلا کر نیم کھلے ہونٹوں سمیت وہ اب خود کو والہانہ نگاہوں سے دیکھتے بدر عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کلون کی تیز خوشبو اطراف میں پھیلتے اسے احساس ہوا وہ خواب نہیں حقیقت میں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چٹپٹا کر اس سے دور ہونے لگی، مگر بدر عالم کے سخت ہاتھوں کی گرفت کمر پر اس کی انگلیوں کے لمس پر وہ آنکھیں خوف سے پھیلائے اس کو دیکھنے لگی، مگر سامنے والے کے تیز نظروں میں جذبات کا سمندر دیکھ کر جانے کیوں مگر اس کی آنکھیں جھکی تھی۔ گالوں کی لالی بڑھنے لگی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی جھکی نظروں کو خود میں دیکھ کر بدر عالم نے نامحسوس انداز میں تھوڑی دیر پہلے اس کے سر کے نیچے موجود تکیے کو ناگواری سے نیچے پھینک دیا تھا۔ محبت سے حال احوال پوچھتے اپنے بے حد قریب ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ بے قرار ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ روپ اس کے لمس پر جی جان سے لرزی تھی۔ کسی مرد کا لمس، اس کی خوشبو، اس کی آنکھوں میں شدت اور محبت اس قدر محسوس کن ہو سکتی ہے، وہ پہلی بار یہ احساس محسوس کر رہی تھی۔ 1.5 سال تک وہ شایان شاہ کی زوجیت میں رہی۔ اس کے شوہر نے 2 بول محبت تو دور اسے نگاہ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تو شادی کی پہلی رات ہی جان چکی تھی کہ شایان شاہ شادی شدہ ہے۔ اس کی بیوی اسی حویلی میں اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی، جس نے کبھی بھی روپ دلاور شاہ کو اس کا حق تو دور اسے اس کے شوہر کے کمرے تک جانے نہیں دیا تھا۔ ولیمے کے بعد 1 ہی ماہ کے بعد اسے بانجھ ہونے کی خبر ہر طرف پھیلا دی گئی تھی۔ وہ بھائی کی عزت کی خاطر اس حویلی کی ملازمہ تک بن گئی تھی۔ لڑکیاں اپنی سوتن کو ایک دن برداشت نہیں کرتی۔ روپ دلاور شاہ نے یہ ستم 1.5 سال تک اپنی جان پر جھیلا تھا۔ وجہ صرف ایک تھی، برداشت اور صبر صرف عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی کو بتا بھی دیتی تو اس کی ماں، اس کا بھائی سب اسے صبر کا ہی درس دیتے، جب بھی وہ چپ چاپ صبر کرتی آ رہی تھی۔ شایان شاہ دوسری بار باپ بن رہا تھا، مگر پھر بھی روپ دلاور شاہ کو بانجھ کہا جا رہا تھا، کیونکہ دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے، اور دنیا نے روپ دلاور شاہ کے بانجھ پن کو دیکھا تھا، اس کی تکالیف، اس کی اذیتوں کو نہیں دیکھا تھا۔ ککا کیوں آئے ہو؟ چچی مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ روپ شاہ کی لڑکھڑاتی زبان، آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا تھا۔ بدر عالم کا معتبر کرتا لمس اپنی آنکھوں پر وہ کئی بار محسوس کر چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی آنکھوں کی نمی کو چن رہا تھا، اور روپ کا ضبط جواب دینے لگا۔ آپ کو غم کس بات کا ہے؟ میرے دیر سے آنے کا یا چچی کی مار کا؟ اب کی بار اس کے ہونٹ اس کے چمکدار سیاہ تل پر ٹھہرے تھے۔ روپ شاہ کا دھڑکتا دل بدر عالم کو اپنے کانوں میں گونجتا محسوس ہو رہا تھا۔ مما میں بانجھ نہیں ہوں عالم۔ کون سی تکالیف یاد نہیں آئی تھی اس معصوم کو؟ 1.5 سال سے وہ یہ جملہ طنز سہتی آ رہی تھی، مگر اس بار اپنوں کے منہ سے سنا تو اسی لیے اب تک بھول نہیں پائی تھی۔ مما محمل؟ ہاسپٹل کے کوریڈور میں زرار پاشا کی بے قرار آواز گونجی تھی۔ آصال آغا نہ جانے کس طرح سے اپنے آپ پر ضبط کیا آگے بڑھا تھا، وگرنہ اس شخص کا یوں بار بار محمل کو پکارنا، اس پر متضاد اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ اور محبت۔ آصال آغا شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کی آنکھیں نوچ ڈالتا۔ نعمت گمسم سی حریم کی گود میں نور کو ڈالے اب اپنے لالا کے پیچھے بھاگی تھی۔ محمل کا یوں بے سدھ وجود اپنے لالا کی گود میں دیکھ کر نعمت کا دل لہو لہان ہوا تھا۔ کیا سچ میں اس کے لالا اس لڑکی پر ظلم کرتے تھے؟ ڈاکٹر سائلہ حیرانگی سے زرار پاشا خان کو دیکھ رہی تھی۔
وہ کیا پورا ہاسپٹل ہی اس دیوانے کو دیکھ رہا تھا، مگر آج جیسے اس خان کو کسی بھی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روم میں داخل ہوتا، آسالہ غاشہ نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے سینے پر جمائے اسے زوردار طریقے سے پش کیا تھا۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے اس نے دروازہ باہر سے لاک کیا۔ اب قہر برساتی نفرت بھری نگاہ سے زرار پاشا کو دیکھا۔ زرار نے جبڑے بھیچے سے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ پیچھے ہٹو، مجھے محمل کو دیکھنا ہے۔ بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کرتے وہ مٹھیاں بھیچے ہوئے دبے دبے لہجے میں غرایا تھا۔ آسالہ غاشہ کے لبوں پر تمسخرانہ مسکران ابھری تھی۔ اس سے پہلے کہ زرار اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھتا، آسالہ غاشہ کے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ زرار کے قدم بے ساختگی میں لڑکھڑائے تھے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ وہ دونوں کسی بپرے ہوئے بھیڑیے کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے تھے۔ زرار اس کے سینے پر وار کر رہا تھا، جبکہ آسال اس کے جبڑے پر۔ لوگ حواس باختگی میں بھاگتے ان تک آئے۔ کئیوں نے مل کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، جبکہ نعمت کا وجود تو اس قدر کانپ رہا تھا کہ وہ جگہ تک سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ بس خوف بھری سیاہ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تجھ جیسے کم ظرف مرد کے منہ سے اپنی بیوی کا نام آسال آغا شاہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آئندہ محمل آسال آغا کا نام اپنی گندی زبان پر لانے سے 100 بار پہلے سوچ لینا۔ سرسراتے لہجے میں دھاڑتے اس نے شہادت کی انگلی اٹھائے زرار کو وارن کیا تھا، جس پر ہونٹوں کے کنارے پر لگا خون انگوٹھے کی پور سے صاف کیا ہے۔ مجھے کم ظرف کہنے والا خود کیا ہے سالے، 2 ٹکے کے گھٹیا سردار، جس نے اپنی ہوس میں اندھا ہو کر ایک معصوم منگنی شدہ لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا۔ زرار کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ آسالہ غاشہ کو کسی بھی آگ کی طرح دہکتے ہوئے کنویں میں دھکیل دیتا۔ اس قدر نفرت اس نے آج تک کسی بھی شخص نہیں کی تھی جتنی وہ آسالہ غاشہ سے بن دیکھے ہی کرنے لگا تھا۔ وہ آج اس کا غیر معمولی حسن، بھرپور مردانہ وجاہت نے اس کے وجود میں جلن کی بو بھر دی تھی۔ کیسے ممکن تھا وہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھ کر برداشت کر لیتا؟ جو بھی ہو، کم از کم تجھ جیسا کمینہ تو ہرگز بھی نہیں ہوں جس نے اپنے بدلے کے لیے ایک بیوہ اور اس کی معصوم بچی کو نہیں چھوڑا۔ آسالہ غاشہ کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ ایک گولی اس کے بھیجے میں اتار کر اس بار دلی نزا سے اپنی بہن کو بیوہ کر دے۔ تیرا ظرف اور اوقات تو اس ہاسپٹل میں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا۔ زرار نے اس پر ٹونٹ جھاڑا تھا۔ جس حالت میں وہ محمل کو لایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ محمل پر تشدد کیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ تیرا گھٹیا اور نیچ پن بھی میں اس ہاسپٹل میں تجھے دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ آسال نے سینے پر بازوؤں میں لپٹی بڑے ہی پرسکون انداز میں کہا تھا۔ آسال نے سینے پر بازو لپیٹتے بڑے ہی سکون بھرے انداز میں کہا تھا۔ نعمت تو درد سے پھٹتے سر پر ہاتھ رکھتی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی۔ زرار پاشا کے قریب سے گزرتی وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اپنے بھائی کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ زرار نے جھٹکے سے چونک کر نعمت کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا، جبکہ آسال آغا تو اتنے مہینوں کے بعد اپنی بہن کے سینے سے لگنے پر شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کو چپکتے اس نے نمی سے اپنے حلق میں اترتے نمی کو اپنے حلق میں اتارتے نعمت کے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیا تھا۔ نعمت کا وجود اب ہچکیوں کے سبب لرز رہا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر زرار نے آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اسے آسالہ غاشہ کے سینے سے دور کیا تھا، جس نے بھیگی شکوہ کنار نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آسال نے نہایت ہی تعصف اور نفرت سے اسے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا آسالہ غاشہ، اگر میری محمل کو کچھ ہوا تو تمہاری بہن کا مردہ وجود تک دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے آزاد کر دو، وگرنہ تمہاری بہن اس کا انجام بھگتے گی۔ زرار پاشا نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں رکھتے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ تیری بھول ہے زرار پاشا خان کہ یہ شاہ تیری ان بونگیوں پر کان دھرے گا۔ میں تو اس ہوا تک کو اپنی بیوی تک نہ پہنچنے دوں جس ہوا میں تیرا گھٹیا خوشبو شامل ہو۔ اسے آزاد کر کے تجھے سونپنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ میری بیوی ہے اب، اسے ساری عمر میرے ساتھ بتانی ہے۔ اس کی فکر مت کر، اسے میں سنبھال لوں گا۔ آسالہ غاشہ نے بڑے ہی تحمل بھرے انداز میں جواب دیا اور آخر میں آنکھ دبائی تھی۔ زرار اسے کاٹ توڑنے کو دوڑا، مگر نور کے رونے کی آواز پر وہ مجبوراً اپنے لب سختی سے بھینچے ایک دم سے مڑا تھا۔ نعمت کا ہاتھ جکڑتے وہ اسے ساتھ کھینچتے ہوئے حریم تک آیا۔ نعمت نے گردن موڑ کر بہتی آنکھوں سے اپنے لالا کو دیکھا، جس نے مسکراتے اسے دور سے ہی ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ نعمت کی تکلیف کے باوجود بھی
نعمت تکلیف کے باوجود بھی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سگی بہن اس کے آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔